السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے ہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کچھ فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے۔ اعتراض یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیوں کیا؟ پہلے کسی خلیفہ نے ایسا کام نہیں کیا، تو امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا؟ چلیں آج ہم انشاءاللہ اس اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے تو وہ یہ بظاہر بہت بڑا اعتراض لگتا ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ اعتراض صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا جاتا ہے، جو کہ صحابی رسول ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت کے اندر خلیفہ نامزد کرنے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ موجود ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ اس پر آپ سوال ہم نے اٹھایا ہے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ کیا کوئی خاص قاعدہ موجود ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس کا خاص قاعدہ کلیہ مقرر کیا ہے؟ جواب ہے نہیں کیا۔ کیوں؟ دیکھیں ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر بعد والے خلیفہ کا نام لیا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ نہیں لیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کمیٹی کے ساتھ مشاورت کر کے کر لینا، بلکہ کچھ اشارے نبی علیہ السلام نے کیے، کچھ کنائے کے ساتھ بات کہی کبھی، یعنی وہ سارے اگر اشارے اور کنائے اکٹھے کیے جائیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے نام لے کر بات نہیں کہی۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کا طریقہ کار خلیفہ بنانے کا۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب اگر وہ طریقہ نبی علیہ السلام والا ضروری ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرتے اور صرف اشارے کر دیتے، کنائے کے ساتھ بات کر دیتے اور نام لے کر مقرر نہ کرتے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، نام لے کر باقاعدہ کیا کہ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوں گے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا وہ ضروری نہیں تھا، وہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا، نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر عمل کیا، بلکہ اپنا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے کچھ صحابہ کرام کی کمیٹی بنا دی، مجلس شورا۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ مجلس شورا فیصلہ کرے گی اس کے مطابق خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ اب وہ حضرت عمر نے نہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا اور نہ ہی ابو بکر صدیق۔ ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کار کوئی ضروری نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طریقہ اچھا لگا عوام کی سہولت کے لیے، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کے لیے جو اچھا خلیفہ ثابت ہو سکتا تھا ان کو انہوں نے مقرر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ کے مطابق کام کیا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ لوگ اپنی ہی مشاورت کے ساتھ جس کو چاہیں رکھ لیں، میں نہیں مقرر کرتا۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے
انہوں نے نہ اشارے کے ساتھ بات کی ہے، نہ انہوں نے نام لیا ہے، نہ مجلس شورا قائم کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کا۔ اب دیکھیں، یہاں سے پتہ چلا کہ خلیفہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہے خلیفہ مقرر کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ کیوں مقرر کیا، اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی بیٹے کو خلیفہ بنانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ لو جی یہ ملوکیت ہو جاتی ہے جی۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ نہیں بنے تھے؟ وہ ان کے بیٹے نہیں تھے؟ یہاں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں، چاہے مجلس شورا کے ساتھ ہی بنے ہیں، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے، اور یہ اہل بیت کے اندر موجود ہے یہ بات۔ حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقرر کر دیا اور اپنے بیٹے کو مقرر کیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پچھلے خلیفہ نے بھی اور پچھلے جتنے بھی خلفاء گزرے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، اور ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق کرتا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یزید جو ہے اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ یزید کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، اور اس طرح کے بہت سے جھوٹے الزامات اس پر لگائے جاتے اور بڑے بڑے اعتراضات پیش کیے جاتے یزید کے بارے میں کہ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور بہت سے صحابہ کرام کی توہین کا سبب بنا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم اعتراض کرنے والوں کو اور ان کی نسل کو قیامت تک چیلنج کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے ان کے پاس یہ چیلنج موجود ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، آپ کسی صحابی کا کوئی ایک قول، صرف ایک قول لا کر دیجئے، کسی صحابی کا قول ہو یزید کے خلاف، یزید کے بارے میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ یزید ایسا ہے، یزید برا ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر، کسی ایک صحابی کا۔ کتنے صحابہ کرام؟ 1.5 لاکھ تقریباً صحابہ کرام، ان میں سے صرف ایک صحابی کا قول چاہیے، نہیں لا سکتے؟ آپ کے لیے آسانی کر دیتے، اہل بیت کا کوئی قول لے کر آؤ۔ سب سے زیادہ محبت ہماری اہل بیت کے ساتھ، جن کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم یزید کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے ان سے تو پوچھ لینا کہ یزید کیسا تھا، اہل بیت سے پوچھیں۔ آپ کے اور ہمارے دلوں کی دھڑکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ہی پوچھ لیں۔ کیا سیدنا حسین کا کوئی ایسا قول ہمیں لا کر دکھا دیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ امیر معاویہ کا جو بیٹا یزید ہے وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ برا ہے؟ کوئی ایک قول۔ بلکہ اس کے برعکس صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بہت ہی عظیم صحابی ہیں، ان کو متبع سنت کہا جاتا، بہت ہی عظیم صحابی، بیان کرتے ہیں جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبہ قبیلوں کو اکٹھا کیا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ میری بات سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، ہر غدار کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا، اور تم لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہوئی ہے، اور اگر تم یزید کی بیعت توڑو گے تو یہ غداری میں شمار ہوگا۔ اور دوسری بات انہوں نے جو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے علی بیع اللہ و رسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر ہم نے اس کی بیعت کی ہے۔ اگر یزید فاسق ہوتا، فاجر ہوتا، ہمارا ایمان ہے کوئی بھی صحابی مر سکتا تھا، کٹ سکتا تھا، لیکن اس فاسق و فاجر آدمی کی بیعت نہ کرتا۔ لیکن وہ اس کے برعکس کیا کہہ رہے ہیں؟ علی بیع اللہ ورسولہ، ہم نے اس کی بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی طرح۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی جو کہ شاید ہضم نہ ہو، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یزید کی بیعت توڑے گا، یزید کے ساتھ تعلق توڑے گا، اس کی بیعت توڑے گا، تو میں عبداللہ بن عمر اس بندے سے تعلق توڑ دوں گا۔ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول خود بھی ہیں اور صحابی رسول کے بیٹے بھی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی یہ آتا ہے۔ اور اہل بیت میں سے یہ شواہد موجود ہیں، یہ قول موجود ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو یہ دلیل دی ہے، آپ بھی جرأت کریں، ہمت کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اور مسلمان کا یہ شیوہ ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ۔ قرآن میں بھی یہی ہے کہ جیو دلیل کے ساتھ، مرو دلیل کے ساتھ۔ اگر ہم بے جا اس پر الزام لگا رہے ہیں، یزید پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، تو پھر ڈریے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کسی مسلمان پر الزام اور بہتان لگانے کی کتنی بڑی سزا ہے آپ جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود اگر آپ جانتے ہوئے بھی اس پر الزام لگائیں گے، گناہ آپ کو زیادہ ہوگا، اور اس کا جو اس پر الزام لگائیں گے وہ الزام آپ پر واپس بھی آ سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ فتویٰ تم پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو بات اس کے بارے میں کہیں گے اگر وہ اس میں موجود نہ ہوئی تو وہ آپ پر واپس آ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم فتنہ پھیلانے کی بجائے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی بجائے ان کو فتنے سے ہٹائیں، فتنہ ختم کریں، فتنے سے بچائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے، ہمیں اہل بیت کی، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا گو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی صف میں شامل کرے اور ان کی صف میں ہی ہمیں قیامت والے دن اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔